فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ندائے عدالت انسانی، مصنف ہیں جارج جرداق، مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 30ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 340۔ عنوان ہے عظیم ترین سازش۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، ان یعنی بنی امیہ نے ہر حق کے لیے باطل، ہر استوار کے لیے کج، ہر زندہ کے لیے قاتل، ہر دروازے کے لیے کنجی اور ہر رات کے لیے چراغ فراہم کیا۔ اس پورے ایک صفحے پہ امیر المومنین کا یہ ایک قول تھا۔ صفحہ نمبر 341 ہے اور یہاں پر عنوان ہے ذمہ دارانہ قاتل عثمان۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، وہ مجھ سے ایسے حق کے طلبگار ہیں جس کو خود انہوں نے ادا نہیں کیا، اور ایسے خون کا انتقام مجھ سے لینا چاہتے ہیں جس کو خود انہوں نے بہایا ہے۔ عثمان کیا کہتے ہیں؟ وائے ہو طلحہ پر، میں نے انہیں اتنا اور اتنا سونا دیا اور اب وہ میرا خون بہانا چاہتا ہے۔ اور عثمان کیا ایک اور جگہ اور کیا کہتے ہیں؟ لیکن اے معاویہ، تم نے یہ چاہا کہ میں قتل کر ڈالا جاؤں اور تم یہ دعویٰ کر بیٹھو کہ خون عثمان کا قصاص لینے کا حقدار میں ہوں۔ اور عائشہ کیا کہتی ہیں؟ نہ اصل کو قتل کر ڈالو۔ اور عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں چرواہے تک کو ملاقات کے وقت عثمان کے خلاف بھڑکاتا رہا۔ ہم ان صفحات میں پوری وضاحت سے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عثمان کے خلاف نفرت اور بیزاری کی لہر جس طرح مدینے کے عوام میں دوڑی، اسی طرح دیگر ممالک اور سرحدوں پر مقیم اور عوام کے دلوں میں بھی پیدا ہوئی۔ شروع تو لوگوں کے دلوں میں کبیدگی اور بیزاری پیدا ہوئی، اس کے بعد زبان پر شکایتیں آنی شروع ہوئیں، پھر ان شکایتوں کے آگے بڑھ کر نافرمانی کی شکل اختیار کر لی۔ نافرمانی اس حد کو پہنچی کہ محاصرے کی نوبت آئی اور محاصرے کا اختتام ان کی ہلاکت پر ہوا۔ ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عثمان کی سیاست پر جن لوگوں نے اعتراضات کیے اور انہیں نیک مشورے دیے وہ معمولی افراد نہیں تھے بلکہ کبائر صحابہ تھے۔ حضرت عثمان بجائے اس کے کہ ان کے مشوروں پر عمل کرتے، اپنی قابل اعتراض روش اور خاندان پرستی چھوڑتے، انہوں نے اور ان کے خوش اور اقارب نے ان کبائر صحابہ کو طرح طرح کی عقوبتیں اور ہولناک سے ہولناک سزائیں دی۔ ان اکابر صحابہ نے حضرت عثمان کی سیاست اور طرز عمل پر اعتراضات کیے تو جاہ و اقتدار کی لالچ، مال و دولت کی طمع یا حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ محض اسلام کا سچا درد دل میں رکھنے، عدالت پر جان دینے اور خاندان پرستی اور بلا استحقاق ترجیح سے متنفر ہونے کی بنا پر اعتراضات کیے۔ وہ منتخب روزگار مسلمین تھے، وہ صدر اول کے مسلمان تھے، ان کے عہد اسلام کا تابناک عہد تھا، انہیں اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس تھا، ایسی ذمہ داریاں جو پیغمبروں کی ذمہ داریوں سے ملتی جلتی تھیں۔ علی نے عثمان کی سیاست اور طرز عمل پر جو اعتراض کیا، وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بڑی بڑی جاگیریں بغیر کسی استحقاق کے دے دیتے۔ میں تو اس وجہ سے نہیں کہ علی خود کسی جاگیر اور جائیداد کے خواہش مند تھے،
ان کی مالی سیاست پر ان کا اعتراض اس وجہ سے نہ تھا کہ وہ سرمایہ داری اور دولت مندی کی طرف میلان رکھتے تھے۔ علی کی مال و دولت سے بے نیازی ساری دنیا جانتی ہے، اس کے متعلق کچھ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ خاندان پرستی اور اقربا نوازی کی سیاست جو عثمان اختیار کیے ہوئے تھے وہ عمومی ذہنیت اور ان کی سیاست میں صاف نمایاں تھی۔ علی کا اس سیاست اور اس عمومی ذہنیت پر اعتراض اس وجہ سے نہ تھا کہ وہ خود اپنے خاندان والوں کے فلاح و بہبود اور برتری کے خواہاں تھے۔ علی کے متعلق ان باتوں کا وہم و گمان بھی ناممکن ہے۔ علی اسلام کے رکن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن ام، ان کے داماد اور ان کے جگر گوشوں کے باپ تھے۔ علی علیہ السلام کا یہ قول تھا کہ ہر انسان کی قدر و قیمت اس کے عمل کے لحاظ سے ہے۔ جس کا عمل جتنا زیادہ بہتر ہوگا اتنی ہی اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی۔ آپ کی اس فقرے نے ان تمام خاندانی اور قبائلی شرافت کو خاک میں ملا دیا جو انسان اپنے خاندان و قبیلے سے بطور میراث پاتا ہے۔ ابو ذر، عمار اور انہی جیسے دیگر صحابہ اکبار کی مخالفت اور اس عثمانی سیاست سے بیزاری بھی انہی وجوہ سے علی بیزار تھے۔ موضوع اور غائیت کے لحاظ سے کوئی فرق نہ تھا۔ اسی وجہ سے ان حضرات کی مخالفت اس نوعیت کی نہ تھی کہ اس کا اختتام عثمان کے ہلاکت پر ہو۔ ان حضرات کی خواہش محض یہ تھی کہ عثمان عمومی ذہنیت سے باز آئیں، خاندان پرستی اور اقربا نوازی کی سیاست ترک کر دیں، مظلومین کے ساتھ انصاف ہو، جبر و تشدد دور ہو اور وہ راہ راست اختیار کریں۔ یہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ وہ قتل کر ڈالے جائیں۔ ایسی سلطنت جیسی حضرت عثمان کے زمانے میں اسلامی سلطنت تھی اور جس کی حدیں انتہائی وسیع ہو چکی تھیں، فطری بات تھی کہ ایسی سلطنت میں ایک اور طرح کی مخالفت جنم لے۔ یہ مخالفت ان لوگوں کی تھی جو حکومت اور اقتدار کے طلبگار، مزید نعمتوں کے خواہاں اور اپنے دائرہ اثر اور اقتدار بڑھانے کی فکر میں تھے۔ اس امید پہ اگر موجودہ حاکم ہٹ جاتا اور اس کی جگہ دوسرا شخص ہماری پسند کا مسند حکومت پر متمکن ہوتا ہے تو ہماری وجاہت، ہمارا اثر اور اقتدار پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس قسم کی مخالفت تاریخ کے ہر دور میں اور روئے زمین کے ہر شہر میں ہوتی رہی ہے، اور حاکم وقت کے حوالی موالی اپنا کام نکالنے کے لیے اپنا طرز عمل بدلتے رہتے ہیں، جیسا رنگ دیکھتے ہیں ویسا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ اس قسم کے مخالفین حضرت عثمان کے زمانے میں ایسے ہی جیسے تھے حضرت عثمان کی جن لوگوں پر نظر عنایت تھی اور جو ان کی داد و دہش سے اپنے گھر بھر رہے تھے، وہ بھی مخالف تھے، اور وہ بھی جو کسی مالی منافعت سے محروم ہونے کی وجہ سے حضرت عثمان سے ناراض و شاکی تھے۔ نیز عثمان کے مخصوص اعزا اور رشتہ دار، ان کے عمال اور ان کے اعوان و انصار بھی، جنہیں حضرت عثمان نے لوگوں ہی کی گردنوں پر نہیں بلکہ اپنے اوپر بھی تسلط دے رکھا تھا۔ حضرت عثمان کے اصل قاتل یہی لوگ ہیں۔ یہ بات کہ حضرت عثمان نے کیوں کر خود اپنی ہلاکت کے اسباب فراہم کیے، مروان اور حضرت عثمان کے مخصوصین نے کیسے ساری دنیا اسلام کو عثمان سے برگشتہ اور مخالف کیا، اس کو ہم گزشتہ صفحات میں بیان کر چکے ہیں۔ اس حقیقت کو ان لوگوں نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا جو حضرت عثمان سے نزدیکی تعلق رکھنے والے اور ان کی حالت سے زیادہ واقف تھے۔ محمد بن مسلمہ جو حضرت عثمان کے مقربین میں سے تھے، جب مرنے لگے تو کسی نے کہا عثمان قتل کیے گئے۔ انہوں نے جواب دیا عثمان نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ حضرت عثمان کی بیوی نائلہ مروان اور حضرت عثمان کے مخصوصین کو خطاب کر کے یہ فقرہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم تم لوگ عثمان کو قتل کر کے اور ان کے بچوں کو یتیم بنا کر رہو گے، اور حضرت عثمان سے خطاب کر کے کہتی ہیں اگر آپ نے مروان کی بات مانی تو یہ آپ کو قتل کر کے رہے گئے۔ حضرت عثمان کے عمومی عمال اور حکام، ان کے وہ انصار اور اعوان جنہیں عثمان نے لوگوں کی گردنوں پر سوار کر رکھا تھا، اور دیگر مخالفین جنہیں بعض عثمان کی عنایتوں سے بہراندوز تھے اور بعض ان سے شاکی تھے، ان کا ہم عنقریب ایک ایک کر کے ذکر کریں گے، کیونکہ انہی لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے علی بن ابی طالب کے خلاف ایسی عظیم ترین سازش کی کہ جیسی سازش مشرق میں کبھی نہ ہوئی اور نہ ہوگی۔ سازش
انہی لوگوں کی ہوئی تھی جنہوں نے عثمان کے خلاف لوگوں کو ابھارا، ان کے خلاف صف بستہ کیا اور ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے۔ وہ سازش یہ تھی کہ ان لوگوں نے علی پر یہ تہمت لگائی کہ علی نے عثمان کو قتل کیا۔ وہ حضرت عثمان کے خون آلود قمیص دے گئے اور یہ کہنا شروع کیا کہ ہم خون عثمان کا قصاص لینا چاہتے ہیں۔ معاویہ بن سفیان جو بزوم خواہش حضرت عثمان کے قصاص کے طلبگار تھا، در حقیقت اپنے اور اپنی اولاد کے لیے شام میں بادشاہت و سلطنت کی بنیاد مضبوط کرنے کی فکر میں تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ پہلے شام میں ہماری حکومت مضبوط ہو جائے، پھر روز بروز ہم اس کا دائرہ وسیع کرتے جائیں، آس پاس کے ممالک پر قابض ہوں، پھر ساری اسلامی سلطنت کے مطلق العنان فرمانروا بن جائیں۔ انہوں نے نہ صرف حضرت عثمان کی ان کی زندگی میں کوئی پرواہ کی، نہ ان کے مرنے کے بعد انہیں بس غرض تھی تو صرف اس سے کہ حضرت عثمان انہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ اقتدار کا مالک بناتے جائیں اور ایسا مواقع فراہم کریں کہ ہمارا خواب شرمندہ تعمیر ہو۔ حضرت عثمان کے متعلق اگر انہیں کوئی فکر تھی تو بس یہی فکر کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آزادی اور خود مختاری کی عنایت کریں، ہم جو بھی کریں اس پر ان کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہ ہو، وہ ہمارے لیے آڑ بن جائیں اور ان کی آڑ میں پائیدار سلطنت قائم کرنے کی ہماری تمنائیں پوری ہو جائیں۔ جب حضرت عثمان قتل کر دیے گئے تب بھی ان کی ہلاکت کی انہیں اتنی پرواہ نہ تھی جتنی فکر اس بات کی کہ موقع بہترین ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مرنے والے خلیفہ کا وارث بن جانا چاہیے اور نئے خلیفہ سے گلو خلاصی حاصل کرنی چاہیے۔ جس وقت حکومت کے ہاتھ آ گئی اور وہ مملکت اسلامیہ کے بلا شراکت غیر حکمران بن گئے تو انہوں نے قاتلین عثمان کے ساتھ کیا کیا۔ اگر معاویہ کو واقعاً عثمان کی ہلاکت کا صدمہ ہوتا تو اب جبکہ ہر شخص کی جان ان کی مٹھی میں تھی، وہ قاتلان عثمان کو چن چن کر قتل کر سکتے تھے۔ حکومت ہاتھ آنے کے بعد وہ عثمان کے قصے کو اس طرح بھول گئے جس طرح یہ بھول گئے کہ ہمیں عثمان کے قاتلوں سے انتقام لینا ہے، حالانکہ اسی انتقام میں خون عثمان کے بہانے انہوں نے علم بغاوت بلند کیا، لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا اور نئے خلیفہ سے سرکشی کی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جس زمانے میں بلوئی حضرت عثمان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور اگر چاہتے تو شام سے بہت بڑا لشکر بھیج سکتے تھے، وہ شام کے مستقل گورنر تھے۔ حضرت عثمان نے انہیں بہت ڈھیل بھی دے رکھی تھی اور وہ جو چاہتے کر ڈالتے تھے، ان سے کوئی باز پرس کرنے والا نہ تھا۔ شام کا لشکر موجود ہی تھا، وہ پورے لشکر کو حضرت عثمان کی مدد کے لیے بھیج سکتے تھے، محاصرے سے پہلے بھی اور محاصرہ ہو جانے کے بعد بھی، بلکہ ان کے لیے تو یہ بھی ممکن تھا کہ وہ حضرت عثمان کو سمجھاتے کہ عامت المسلمین کی مخالفت پر اڑے رہنا ٹھیک نہیں، راہ عامہ کو ٹھکرانا مناسب نہیں، لیکن انہوں نے کوئی بات بھی ایسی نہ کی، صرف اس لیے کہ وہ بہت دنوں سے اس لالچ میں تھے کہ عثمان کے بعد حکومت ہمارے ہی ہاتھ آئے، اور اس کی تمام ذہنی صلاحیتیں، فکر و تدبر اسی خواہش پر مرکوز تھیں، کسی اور طرف اس کا دھیان ہی نہ تھا۔ جس دن کے حضرت عثمان نے بگڑے ہوئے حالات سدھارنے کے لیے اپنے مخصوصین کی کانفرنس کی تھی، جس میں معاویہ بھی شریک تھا، اور وہ کانفرنس بغیر کسی تجویز پاس کیے ناکامی پر ختم ہو گئی، اسی دن سے معاویہ نے اپنے چنگل مخالفت پر مضبوط کر دیے، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ عثمان ضرور مارے جائیں گے۔ انہوں نے دیکھا کہ شام ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کے باشندے ہمارے مطیع و فرمانبردار ہیں، اگر عثمان قتل ہو گئے تو ہمیں ایک بہترین حربہ ہاتھ لگ جائے گا، اسی حربے سے کام لے کر اور انتقام خون عثمان کا بدلہ مطالبہ کر کے ہم اپنا دلی مقصد حاصل کر لیں گے۔ وہ یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت عثمان کے عاملوں میں سے مجھ سے بڑھ کر قوت اور اقتدار والا کوئی نہیں، نہ مجھ سے بڑھ کر کوئی لشکر فراہم کرنے، معززین اور رؤسا اور قبائلیوں کو ڈرا دھمکا کر یا داد و دہش کے ذریعے اپنے طرفدار بنانے پر قادر ہے، لہٰذا اسی دن سے خلافت کا سودا ان کے سر میں سمایا اور اپنی آرزوؤں کی تکمیل میں مصروف ہو گئے۔ خود انہوں نے یہ فقرہ کہا تھا کہ حکومت کی صلاحیت اور قوت مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رکھتا۔ حضرت عمر نے مجھے عامل مقرر کیا اور وہ ہماری سیرت پر راضی بھی رہے۔ معاویہ کے دل میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ حضرت عثمان کا قتل ہونا ہی ضروری ہے، کیونکہ انہیں شام میں اتنی قوت و طاقت حاصل ہو چکی تھی کہ وہ حکومت پر آسانی سے قابض ہو سکتے تھے۔ علامہ یعقوبی اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، جب بلویوں نے
حضرت عثمان کا محاصرہ اور زیادہ سخت کر دیا تو حضرت عثمان نے معاویہ کو خط لکھا جس میں تاکید کی تھی کہ میری مدد کو فوراً پہنچو۔ معاویہ ایک بہت بڑی جمعیت لے کر مدینہ روانہ ہوا۔ جس جگہ سے شام کی سرحد شروع ہوتی تھی وہاں پہنچ کر لشکر والوں نے سے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں امیر المومنین عثمان کے پاس صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ حضرت عثمان کے پاس پہنچا۔ حضرت عثمان نے ان سے پوچھا لشکر کیا ہوا؟ معاویہ نے کہا میں لشکر پیچھے چھوڑ کر آپ کے پاس آپ کی رائے معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، یہاں سے پلٹ کر جاؤں گا اور لشکر لے کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ حضرت عثمان نے کہا معاویہ ایسا نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں مارا جاؤں اور تمہیں یہ دعویٰ کرنے کا موقع مل جائے کہ عثمان کے خون کا انتقام لینے کا میں حقدار ہوں۔ فوراً جاؤ اور لوگوں کو میری مدد کے لیے لاؤ۔ حضرت عثمان کے قتل ہونے کے ایک عرصے بعد جب معاویہ مدینہ آیا تو حضرت عثمان کے گھر بھی گیا۔ حضرت عثمان کی صاحبزادی عائشہ ہائے بابا جان کہہ کر رونے لگی۔ معاویہ نے عائشہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا بھتیجی لوگوں نے میری اطاعت کر لی، میں نے انہیں امن دیا، ہم نے ایسی بربادی کا مظاہرہ کیا جس کے نیچے غیظ و غضب پنہا تھا، لوگوں نے ہماری ایسی اطاعت ظاہر کی جس کے نیچے کینہ اور عداوت پنہا ہے۔ ہر شخص کے ہاتھ میں تلوار ہے، اسے اپنے مددگاروں کا بھی پتہ ہے، اگر ہم ان کے ساتھ غداری کرتے ہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جیت ہماری ہوگی یا ان کی۔ اس وقت اس بات کو غنیمت سمجھو کہ امیر المومنین کی بیٹی اور امیر المومنین معاویہ کی بھتیجی کہلاتی ہو۔ اگر میں تمہاری خاطر سے طلب قصاص کے لیے اٹھوں اور معاملہ درگوں ہو کر حکومت میرے ہاتھ سے نکل جائے تو اس وقت تم معمولی عورت رہ جاؤ گی۔ تو عثمان کا قصہ معاویہ کے دل میں اور اس کی زبان پر اس وقت آ کر ختم ہو گیا جب خود امیر المومنین بن گئے اور عثمان کی دختر امیر المومنین کی بھتیجی، حالانکہ جب تک خلافت علی کے ہاتھ میں رہی یہی قصہ کہ عثمان کتنی سخت گتھی بنا ہوا تھا۔ اب حکومت معاویہ کے ہاتھ میں تھی اور معاویہ کے لیے موقع تھا کہ وہ اپنے باپ ابو سفیان کی اس وصیت کو پورا کرے جو اس نے حضرت عثمان کے خلیفہ مقرر ہونے پر کی تھی کہ اے فرزند امیہ اس حکومت سے اس طرح کھیلو جس طرح بچے گیند سے کھیلتے ہیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارے لیے اس حکومت کا آرزو مند رہا۔ اب یہ حکومت تمہارے بچوں تک تو بطور میراث پہنچے گی۔ معاویہ کے بعد خلافت اس کے فرزند یزید کی طرف پھر امیہ کے سارے بچوں کی طرف جانے والی تھی۔ حضرت علی نے معاویہ کو جو خط لکھے ان میں صریح تذکرہ اس بات کا تھا کہ حضرت عثمان نے جب معاویہ سے مدد مانگی تو معاویہ نے ان کی مدد سے گریز کیا، نہ خود آئے نہ کسی لشکر کو روانہ کیا، محض اس فکر میں کہ عثمان مارے جائیں اور ان کے بعد یہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے۔ ایک خط میں آپ معاویہ کو لکھتے ہیں پھر تم نے میرے اور عثمان کے معاملے کا ذکر کیا ہے تو ہاں میں تمہیں حق پہنچاتا ہے، ہاں تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ میں تمہیں جواب دوں کیونکہ اس سے تمہاری قرابت ہوتی ہے۔ اچھا تو پھر سچ سچ بتاؤ کہ ہم دونوں میں ان کے ساتھ زیادہ دشمنی کرنے والا اور ان کے قتل کا سر و سامان کرنے والا کون تھا؟ وہ کہ جس نے اپنی امداد کی پیشکش کی اور انہوں نے اسے بٹھا دیا اور روک دیا، یا وہ کہ جس سے انہوں نے مدد چاہی اور وہ ٹال گیا اور ان کے لیے موت کے اسباب مہیا کیے یہاں تک کہ ان کی مقدر کی موت نے انہیں آ گھیرا۔ دوسرے مکتوب میں آپ فرماتے ہیں تم نے عثمان کی وہاں مدد کی جہاں خود تمہارا کام بنتا تھا اور ان کی مدد سے اس وقت گریز کیا جب عثمان کے کامیاب ہونے کا امکان تھا۔ مطلب یہ ہے کہ عثمان کے مرنے کے بعد تم ان کی حمایت اور نصرت پر کمر بستہ ہو گئے کیونکہ ان کے انتخاب کا نعرہ بلند کر کے ہی تم لوگوں کو اپنی غرض پوری کرنے کے لیے اکٹھا کر سکتے تھے، لیکن جس وقت عثمان زندہ تھے اور تمہاری مدد ان کو فائدہ پہنچا سکتی تھی تم نے ان کی مدد نہ کی اور محاصرے میں رہے اور تم اپنی فوجوں کو ان تک پہنچنے سے روکے رہے۔ جو کچھ حضرت عثمان کی ہلاکت کے بارے میں جو کچھ بنی امیہ اور ان کے نمودار افراد معاویہ اور مروان کے متعلق کہا گیا وہی باتیں ان تمام لوگوں کے متعلق کہی جا سکتی ہیں جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے، بلکہ علی کے تمام دشمنوں اور ان کے خلاف سازش کرنے والوں کے متعلق بھی کہی جا سکتی ہیں۔ حضرت عثمان کی ہلاکت کی ذمہ داری انہی لوگوں پر تھی نہ کہ علی پر۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی رہے ہوں جن کے ہاتھوں خون عثمان سے رنگین نہ رہے ہوں،
مگر یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ وہ عثمان کی ہلاکت پر خوش ضرور ہوئے۔ عمرو بن عاص، جن کا علی کے خلاف سازشوں اور ان پر بہتان تراشیوں میں بڑا ہاتھ رہا، یہ ہر شخص کو حضرت عثمان کے خلاف بھڑکاتا اور ان کی ہلاکت کی ترغیب دیتا، کیونکہ عثمان نے انہیں مصر کی حکومت سے معزول کر دیا تھا۔ اس غم اور غصے میں وہ انتہائی سرگرمی سے لوگوں کو عثمان کی مخالفت پر ابھارا کرتا، چنانچہ خود کہا کرتا کہ معززین اور رؤسا کا کیا ذکر، میں چرواہوں تک کو عثمان کے خلاف بھڑکاتا ہوں۔ جب مدینے میں فتنہ و فساد کی آگ پوری طرح بھڑک اٹھی تو فلسطین چلے گئے، جہاں مکان بنا رکھا تھا، اور اپنے قصر میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ان کے لڑکے محمد اور عبداللہ بھی تھے کہ ایک سوار مدینے سے آتا نظر آیا۔ لوگوں نے اس سے عثمان کا حال پوچھا، معلوم ہوا کہ عثمان مارے گئے۔ عمرو عاص نے کہا، میں عبداللہ ہوں اور جب کسی زخم کو کھرچتا ہوں تو خون نکال کر رہتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو عثمان کے خلاف بھڑکایا تھا اور ان کی اسی حرکت کا رد عمل قتل عثمان کی صورت میں منظر عام پر آیا۔ طلحہ بن عبید اللہ، جنہوں نے پہلے تو علی کی بیعت کی، پھر خون عثمان کے انتقام کے بہانے علی سے جنگ و جدال پر کمر بستہ ہو گئے، انہوں نے لوگوں کو قتل عثمان پر ابھارنے میں بہت بڑا حصہ لیا، اور راویوں کا بیان ہے کہ عثمان نے طلحہ کے مقابلے میں علی سے کئی مرتبہ مدد چاہی۔ علی نے ہر مرتبہ ان کی فرمائش پوری کی اور طلحہ کے خلاف عثمان کی مدد کی۔ چنانچہ ایک مرتبہ عثمان نے علی سے مدد چاہی۔ علی طلحہ کے پاس گیا اور دیکھا کہ ان کے پاس بلویوں کا زیادہ ہجوم ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ عثمان کے محاصرے میں طلحہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ طلحہ عثمان کا قصہ پاک کرنے کی فکر میں ہیں اور آپ نے انہیں سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، طلحہ، یہ کیا سلوک تم نے عثمان کے ساتھ کیا ہے؟ آپ نے چاہا کہ طلحہ کو ان کی حرکتوں سے باز رکھے، مگر طلحہ نے آپ کی بات ماننے سے صاف انکار کیا۔ علی نے کیا کیا کہ بیت المال تشریف لائے اور لوگوں سے کہا، اسے کھولو۔ کنجیاں نہیں تھیں۔ آپ نے بیت المال کا دروازہ توڑوا دیا اور بیت المال میں جتنا درہم دینار تھا سب ان لوگوں پر تقسیم کر دیا جنہیں طلحہ نے قتل عثمان کے لیے جمع کر رکھا تھا۔ تمام مجمع طلحہ کے پاس سے ہٹ گیا اور طلحہ اکیلے رہ گئے۔ عثمان کو جب معلوم ہوا تو انہیں بے حد مسرت ہوئی اور انہیں احساس ہوا کہ اگرچہ دیر کے بعد ہوا کہ علی نے بڑھ کر خیر خواہ، ہمدرد اور مسلمانوں کے معاملات کو سنوارنے والا کوئی نہیں۔ اس واقعے کے بعد طلحہ عثمان کے پاس پہنچ کر معذرت کرنے لگا، میں خدا سے استغفار کرتا ہوں، تائب ہوں کہ میں نے ایک امر کا ارادہ کیا تھا مگر خدا حائل ہو گیا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ تم تائب ہو کر نہیں آئے بلکہ بے بس ہو کر آئے ہو، اللہ تمہیں سمجھے۔ اور یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 154، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7، تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 267۔ طبری روایت کرتے ہیں کہ بلویوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کرتے ہی طلحہ اپنے آپ کو خلافت کے لیے تیار کرنے لگا۔ انہیں یقین تھا کہ عثمان کے بعد لوگ ہم ہی کو خلیفہ بنائیں گے۔ انہوں نے پہلی کارروائی یہ کی کہ بیت المال اور خزانوں پر اپنا قبضہ کر لیا، کنجیاں اپنے قبضے میں کر لیں اور اپنے پہرے دار مقرر کر دیے۔ محاصرے کی سختی کے دنوں میں عثمان کہا کرتے ہیں کہ خداوند طلحہ کے مقابلے میں میری مدد کر۔ انہی نے لوگوں کو بھڑکایا اور میرے خلاف سب بستہ کیا۔ خدا کی قسم، مجھے امید ہے کہ خلافت سے تو وہ محروم ہی رہیں گے، ان کی جان بھی جائے گی۔ حضرت عثمان کا یہ فقرہ ثبوت ہے کہ حضرت عثمان کو پورا یقین تھا کہ طلحہ میرا قصہ پاک ہونے کے بعد خود خلیفہ بننے کے خواہاں ہیں۔ حضرت عثمان نے طلحہ کو بیت المال میں کھلی چھٹی دے رکھی تھی، لیکن وہ ایسے آدمی تھا کہ خلافت سے کم پر راضی ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت عثمان محاصرے کے آخری دنوں میں بار بار یہ فقرہ دہرایا کرتے، خدا طلحہ کو ناز کرے، میں نے انہیں اتنا سونا دیا اور اب وہ میرے خون کا پیاسا ہو گیا۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان کی محصوری کے واقعات قلم بند کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس دن عثمان قتل ہوئے اس دن طلحہ اپنے منہ پر نقاب ڈالے ہوئے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا اور عثمان کی طرف چھپ چھپ کر تیر چلاتا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب محاصرہ کرنے والوں کو عثمان کے گھر میں گھسنے کی راہ نہ ملی تو طلحہ ہی نے کسی انصاری کے گھر کی طرف سے انہیں عثمان کے گھر میں داخل کیا اور ان لوگوں نے جا کر قتل کیا۔ طبری نے حکیم بن جابر کے واسطے سے روایت کی ہے کہ جب عثمان محصور تھے،
علی نے طلحہ سے کہا میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم عثمان کو لوگوں سے بچاؤ۔ طلحہ نے کہا خدا کی قسم اس وقت تک ایسا نہیں ہو سکتا جب تک بنی امیہ پورا قرضہ ادا نہ کر دیں۔ یہ روایت ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 139۔ عثمان کے مرنے پر حضرت علی کہا کرتے تھے کہ خدا ابن صعابہ یعنی طلحہ کا برا کرے، عثمان نے انہیں اتنا اور اتنا دیا اور انہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ طلحہ کے متعلق حضرت علی کا ایک جملہ ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ وہی لوگوں کو عثمان کے خلاف بھڑکانے والے تھے اور سب سے زیادہ انہی کو لالچ تھی کہ کسی طرح عثمان مارے ڈالے جائیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم بخدا جلدی سے طلحہ نے اس ڈر سے کہ انتقام خون نے عثمان کا مطالبہ کر دیا کہ کہیں خود ان سے انتقام نہ لیا جائے، کیونکہ ان کی ذات بھی آلودہ ہے۔ لوگوں میں ان سے بڑھ کر عثمان کے خون کا پیاسا کوئی نہ تھا۔ انہوں نے انتقام کا ڈھونگ رچا کر لوگوں کو مغالطے میں ڈالنا چاہا تاکہ حقیقت مشتبہ ہو جائے اور لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں۔ زبیر بن عوام کے متعلق راویوں کا بیان ہے کہ بلویوں کو مسلمانوں سے عثمان سے دور کرنے میں انہوں نے کوئی سرگرمی نہیں دکھائی، بلکہ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ زبیر کا میدان بلویوں ہی کی طرف تھا۔ انہوں نے عثمان کے بارے میں جو طرز عمل اختیار کیا اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ عثمان کا قصہ کہیں جلد پاک ہو۔ انہیں بہت توقع تھی کہ عثمان کے بعد مجھی کو خلافت کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ انہوں نے علی سے صاف کھل کر کہہ دیا تھا کہ ہم خود اپنے لیے خلافت چاہتے ہیں۔ چنانچہ جنگ جمل چھڑنے کے کچھ ہی لمحے پہلے جب حضرت علی زبیر سے ملے اور پوچھا کہ تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ ہی باعث ہوئے ہیں ہمارے یہاں آنے کا۔ ہم آپ کو خلافت کا سزاوار نہیں سمجھتے اور نہ اپنے سے زیادہ خلافت کے لائق جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے لوگوں کو جس شدت سے عثمان کے خلاف بھڑکایا وہ تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے۔ انہوں نے بارہا عثمان پر ایسی تنقیدیں کی جو کلیجہ خون کر دینے والی تھی۔ 20 مرتبہ انہوں نے لوگوں کو عثمان کے خلاف بھڑکایا اور ان کی جان لینے کی ترغیب دلائی۔ جس دن حضرت عثمان نے ان کے مشاہرے میں یعنی ان کی بیت المال سے جو انہیں پیسے ملتے تھے اس میں تخفیف کی تھی، اسی دن سے وہ عثمان سے انتہائی ناراض تھی اور موقع کی تلاش میں رہتی تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عثمان کو منبر رسول پر تقریر کرتے سنا۔ انہوں نے پیغمبر کا کرتا نکالا اور بآواز بلند مجمع کو دکھا کر کہا، اے گروہ مسلمین، یہ پیغمبر کا پیرہن ابھی تک بوسیدہ نہیں ہوا اور عثمان نے حضرت کی سنت کو خراب اور برباد کر دیا۔ ابن ابی الحدید اپنے زمانے کے علماء کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ جس کو بھی دیکھتی اسے عثمان کے خلاف بھڑکاتی۔ ابن ابی الحدید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے پیغمبر کے لباس میں سے ایک کپڑا نکالا اور اسے اپنے مکان میں لٹکا دیا اور لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے، آپ ان سے فرماتی یہ پیغمبر خدا کا لباس ہے جو بوسیدہ نہیں ہوا، اور آپ کی سنت کو عثمان نے کہنا اور فرسودہ کر دیا۔ واقعہ کربلا کے المیے سے پہلے ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جس کا کردار حسین علیہ السلام تھے، دوسرا کردار یزید تھا۔ وہ حسین جو نیکوکاروں کے جذبہ خلوص اور ہمدردی کا مجسمہ تھے، یعنی ظلم سے نفرت اور بیزاری کا جذبہ جہاں بھی ظلم ہو، اور یزید جو اوباشوں اور ہرزاکاروں کی بے حیائی بے شرمی کا مجسمہ تھا۔ یہ واقعہ حسین اور یزید کے کردار کو نمایاں کرنے کے ساتھ ساتھ بنی ہاشم کے اس حلف الفضول کی یاد بھی تازہ کرتا ہے جو انہوں نے عرب کے چند قبائل کے ساتھ مل کر کیا تھا، جس کی خاص دفعہ یہ تھی کہ مظلوم کا ساتھ دے کر اس کا حق دلوائیں گے اور صاحبان قوت و طاقت کو غریبوں پر ظلم کرنے سے باز رکھیں گے۔ یزید کے آباء و اجداد نے اس معاہدے کی مخالفت کی تھی اور حسین علیہ السلام کے آباء و اجداد نے سرگرمی سے حمایت و تائید۔ بے شک یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کا ایک کردار حسین اور اس کے گھرانے والے ہیں اور دوسرا کردار یزید ہے۔ یزید بن معاویہ کو عبداللہ بن سلام قریشی کی بیوی ارنب بنت اسحاق کے حسن و جمال کی خبر ملی۔ یہ ارنب اپنے وقت کی حسین ترین عورت تھی، بہت دولت مند اور زیور تعلیم سے آراستہ۔ یزید اس پر نادیدہ عاشق ہو گیا۔ جب صبر اور ضبط مشکل ہو گیا تو اس نے اپنے باپ
معاویہ کے چہیتے غلام رفیق سے اپنا حال بیان کیا۔ اس نے معاویہ کو اس عشق کی اطلاع دی اور کہا آپ کے فرزند کی طاقت برداشت جواب دے رہی ہے اور اس کا سینہ تنگی کرنے لگا ہے۔ معاویہ نے یزید کو بلا کر بھیجا اور حقیقت حال دریافت کی۔ یزید نے کہا ابا جان آپ واقف ہیں کہ اس زمانے میں ارنب اسحاق کے حسن و جمال کا شہرہ دور دور تک پھیلا ہوا ہے اور اس کے ادب اور ہنرمندی اور قابلیت کا چرچا تمام شہروں میں ہے۔ اس کی محبت نے میرے دل پر بری طرح سے قبضہ کر لیا ہے اور میرا خواب و خور حرام ہو رہا ہے، یعنی کھانا پینا سونا جاگنا سب حرام ہو رہا ہے۔ معاویہ نے کہا ذرا صبر کرو، گھبراؤ نہیں، کوئی نہ کوئی صورت ہو ہی جائے گی۔ یزید نے کہا اب کس بات پر آپ ہمیں تسکین دے رہے ہیں؟ اب تو تمام امیدیں منقطع ہو گئیں، اس کا نکاح بھی ہو گیا ہے۔ معاویہ نے کہا بیٹا اب تم اس بات کو چھپاؤ، اس راز کے فاش ہونے سے تو تمہیں کچھ نفع نہیں ہو سکتا۔ خدا اپنے امور کو یہ پایہ تکمیل تک پہنچا کر رہتا ہے اور جو بات ہو جاتی ہے اس پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ معاویہ نے تدبیریں سوچنی شروع کر دیں کس طرح یزید کی تمنا پوری کی جائے اور ارنب یزید کے حبالہ زوجیت میں لائی جائے۔ انہوں نے ارنب کے شوہر عبداللہ بن سلام کو جو ان کی طرف سے عراق کا حاکم تھا خط لکھا، مجھے تم سے ایک کام ہے، فوراً میرے پاس آؤ، اس کام میں تمہارا بڑا نفع ہے، دیر نہ کرنا، جلد پہنچو۔ جب عبداللہ کو معاویہ کا خط ملا تو فوراً روانہ ہوا۔ شام میں معاویہ کے پاس پہنچا، اس نے بہت عزت و احترام سے اسے مہمان کیا اور بڑی آہ بھگت کی۔ اس وقت شام میں معاویہ کے پاس ابو ہریرہ اور ابو دردارہ صحابیان پیغمبر بھی موجود تھے۔ معاویہ نے ان دونوں سے کہا ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اکابر تھے جنہوں نے لوگوں کو عثمان کے خلاف بھڑکایا اور ان کے خلاف صف آرا کر کے ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، جیسے عبد الرحمن بن عوف جن کی دولت و ثروت عثمان کے زمانے خلافت میں کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ جب یہ بیمار پڑے اور لوگ ان کی مزاج پرسی کو گئے تو ان سے عبد الرحمن بن عوف نے کہا عثمان کا قصہ جلد ہی پاک کرو قبل اس کے کہ وہ اپنی حکومت میں ہاتھ پیر پھیلائیں۔ انہیں مخالفین اور ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکا کر میں بہت بڑی تعداد میں ان لوگوں کی تھی بھڑکانے میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے بعد میں علی سے جنگ کی اور ان سے خون عثمان کا مطالبہ کیا۔ صاحب حلیف مخزوم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں قریش میں جو لوگ عثمان کے شدید ترین مخالف اور دشمن تھے عثمان کے مرنے پر عثمان کے ہمدرد بن گئے۔ غالباً اس المیے میں عائشہ کا طرز عمل بنسبت ان حریص قریشیوں کے طرز عمل کے حیرت انگیز اور دہشتناک تناقض اور دو رنگی کی واضح مثال ہے۔ حضرت عائشہ نے کھلم کھلا لوگوں کو بھڑکا کر اور سرگرم کوششوں سے کام لے کر عثمان کو قتل کیا اور انہیں امید تھی کہ حکومت پر بنی تمیم یعنی حضرت عائشہ کے خاندان میں پلٹ آئے گی اور وہی اس پر قابض ہوں گے اور ان کے ابن عم طلحہ خلیفہ ہو جائیں گے۔ عثمان کو طلحہ اور زبیر اور سعد بن ابی وقاص نے قتل کیا اپنی دولت و سرمایہ اور اپنی سازشی کارروائیوں کے ذریعے۔ انہیں معاویہ اور ان کی حمایت نے قتل کیا کہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، مدد نہ کی۔ انہیں مروان اور اولاد حکم اور بنی معید کے رفیقوں نے قتل کیا اپنی انانیت کی بنا پر اور عثمان کے معاملے کو اہمیت نہ دے کر جب عثمان قتل ہو گئے اور باجماع مسلمین خلافت علی تک پہنچ گئی تو یہ سب کے سب بغیر کسی تمہید اور پیش بندی کے دفتن پلٹ گئے۔ اب وہی عثمان جو کل تک ان کے نزدیک ظالم و کافر تھا آج مظلوم و شہید تھا۔ اس موقع پر سعید بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ کے ان فقرات کا نقل کرنا نامناسب نہ ہوگا جو ان دونوں نے حضرت عائشہ کے لشکر سے ملاقات کے وقت خیبر میں کہے تھے جبکہ یہ لشکر علی سے جنگ کرنے کے لیے مکہ سے بصرہ کی طرف جا رہا تھا۔ ان دونوں کے فقروں میں صاف اقرار اور اس بات کا کہ قتل عثمان کی ساری ذمہ داری طلحہ و زبیر پر ہے۔ سعید کی جب اس لشکر سے ملاقات ہوئی تو بی بی عائشہ کی خدمت میں آیا اور پوچھا مادر گرامی کہاں کا ارادہ ہے؟ عائشہ بصرہ جا رہی ہوں۔ سعید بصرہ جا کر کیا کیجیے گا؟ عائشہ قاتلین عثمان سے انتقام لوں گی۔ سعید قاتلین عثمان تو یہ آپ کے ساتھ ہی ہیں، کیوں نہیں انہیں قتل کر ڈالتی؟ پھر سعید مروان کی طرف مخاطب ہو کر بولا اور کہاں جا رہے ہو؟ مروان بصرہ۔
سعید وہاں جا کر کیا کرو گے؟ مروان قاتلین عثمان کا قصاص لوں گا۔ سعید قاتلین عثمان تو یہ تمہارے ساتھی ہی ہیں، انہیں دونوں طلحہ و زبیر نے عثمان کو قتل کیا ہے، یہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے، جب مغلوب ہو گئے، علی کی بیعت ہو گئی تو انہوں نے کہا خون کو خون سے دھوئیں گے اور گناہ کو توبہ سے دفع کریں گے۔ اس کے مغیرہ نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا اگر تم محض مادر گرامی کی میت میں نکلے ہو تو اب انہیں پلٹا لے جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم قتل عثمان پر غضبناک ہوئے ہو تو تمہارے انہی سرداروں نے عثمان کو قتل کیا ہے، اور اگر تم علی سے کسی بات پر ناراض ہو تو بتاؤ وہ کون سی بات ہے۔ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ سارے سال بھر میں دو ہنگامے، اور یہ روایت ہے الامامہ اور سیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68۔ یہ تھا طرز عمل اور یہ تھی رفتار ان لوگوں کی جنہوں نے لوگوں کو عثمان کے خلاف بھڑکایا اور ان کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، اور جب عثمان قتل ہو گئے تو ان کی قمیض لے کر علی سے خون عثمان کے طالب ہوئے۔ رہ گئے علی تو ہم وہ واقعات بیان کر چکے ہیں جو شاہد ہے کہ اس فتنے میں علی کی کیا پوزیشن رہی۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ علی کو عثمان کے یہاں قرابت اور منزلت حاصل نہ تھی اور حضرت عثمان آپ سے حسن ظن نہیں رکھتے تھے۔ مروان برابر عثمان کو مشورہ دیا کرتا تھا کہ جب بھی ممکن ہو علی اور صحابہ کو قتل کر ڈالے، غرض یہ کہ ان پاکیزہ فطرت اور بے لوث انسانوں سے جو بنی امیہ اور ذی وجاہت افراد کی حرکتوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں چھٹکارا ملے اور کوئی ان کے کسی فعل پر خردہ گیری نہ کرے۔ لیکن علی علیہ السلام اپنی بلند نفسی اور شرافت طبعی کی وجہ سے کسی کے دشمن نہ تھے، نہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی نزاع اور خصومت کی۔ علی علیہ السلام کی ذات اس سے کہیں بلند و مرتبہ تھی کہ اگر عثمان ان سے مشورہ نہ لیتے تو علی ان سے کینہ و عناد رکھتے، اور اگر عثمان ان سے مقرب بارگاہ بناتے تو خوش و مسرور ہوتے۔ عثمان کی دوری اور نزدیکی آپ کے نزدیک یکساں تھی، علی کو ان سب باتوں کی پرواہ نہ تھی۔ اگر یہ پرواہ تھی تو بس عوام الناس کی فلاح و بہبود، درستی اور اصلاح کی پرواہ تھی۔ وہ نزاع اور تکرار، اعتراض اور انکار سے ہمیشہ دور رہے۔ ہاں ظلم و جور کے دور کرنے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے یہ سب کرنے سے باز بھی نہ رہے۔ اسی لیے جب بھی عثمان کی نصیحت اور خیر خواہی ممکن ہوئی، علی نے ان کی خیر خواہی اور ناصحانہ مشورہ دینے میں بخل سے کام نہیں لیا، چاہے یہ آپ کی خیر خواہی اور ناصحانہ مشورے حضرت عثمان کے خویش اور اقارب، حوالی اور موالی کو ناپسند ہی کیوں نہ ہوئے ہوں، اور نہ کبھی آپ نے ان کی نصرت اور ان کے دشمنوں کو دور کرنے اور موت کے خطرے سے باہر نکالنے میں کوتاہی کی۔ 20 مرتبہ حضرت عثمان کے مخالفین نے آپ سے خواہش کی کہ بار خلافت آپ اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے، اگر آپ نے ہر مرتبہ خفگی اور برہمی کے ساتھ درخواست رد کر دی اور ڈرا دھمکا کر انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیا۔ نہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے مخالفین کو فتنہ و فساد سے روکا اور انہیں حضرت عثمان سے، جن کے مخصوصین و مقربین خود فتنہ و فساد کا مجسمہ تھے، دور کیا۔ ایک مرتبہ بلوئی حضرت علی کے پاس آئے اور انہوں نے حضرت عثمان کے مخصوصین اور ان کے مشیروں کی خیانت و غداری کا ثبوت پیش کیا، یعنی وہ خط جو محمد بن ابی بکر اور ان کے ہمراہیوں کو مصر جاتے وقت حضرت عثمان کے غلام سے ہاتھ لگا تھا، اور اس خط میں حضرت عثمان کی طرف سے عبداللہ بن ابی سرح عامل مصر کو تاکید کی گئی تھی کہ محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھیوں کو کسی بہانے پہنچتے ہی ہلاک کر ڈالنا۔ حضرت عثمان نے ان مصر والوں سے قسمیہ وعدہ اور عہد و پیمان کیا تھا کہ تمہاری شکایتیں دور کر دی جائیں گی اور عبداللہ بن ابی سرح ظالم گورنر کو بدل کر دوسرا حاکم مقرر کر دیا جائے گا۔ جب آپ نے بلویوں سے یہ شکایت سنی اور انہوں نے حضرت عثمان کی پیمان شکنی اور جو ثبوت پیش کیا تھا وہ ثبوت دیکھا، تو آپ نے ان مخالفین کو قصوروار ٹھہرایا کہ تم لوگ مدینے سے رخصت ہو کر اپنے اپنے وطن جا رہے تھے، پھر ایک جگہ تم لوگ کیسے اکٹھا ہو گئے، اور بصرہ اور کوفہ جانے والوں کو کیسے پتہ چلا کہ مصر والوں کو ایسا خط ہاتھ لگا ہے۔ حضرت علی نے ان تمام مخالفین کو قصوروار ٹھہرا کر اپنی حیثیت سے حقیقت حال معلوم کرنے چاہی، دوسری حیثیت سے ان کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ جس وقت تمام مخالفین نے حضرت عثمان کو نرغے میں لے لیا،
اس وقت حضرت علی نے ان کے مشیرے اور خوش اور اقارب کی ناراضگی کو نظر انداز کر کے جیسی گرا قدر نصرت اور خیرخواہی عثمان کی اس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ علی کی روحانی عظمت یہ تھی کہ انہوں نے ہمیشہ دوسروں پہ احسان کرنا چاہا اور سختی و پریشانی کے عالم میں ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آئے۔ عثمان نے نہ جانے کتنی مرتبہ آپ کو مدینے سے باہر چلے جانے کا حکم دیا تاکہ آپ اپنے چاہنے والوں عقیدت مندوں کی نظروں سے دور رہیں اور لوگ آپ کا نام نہ سننے پائیں۔ آپ نے ہر مرتبہ ان کی فرمائش بے چوں و چرا کی۔ اسی طرح نہ جانے کتنی مرتبہ عثمان نے آپ کو مدینے بلا بھیجا کہ آپ ان کے مخالفین کو سمجھائیں اور ان سے میری حفاظت کیجیے، اور آپ نے ہر مرتبہ ان کے اس حکم کی بھی تعمیل کی۔ ایسا ایک مرتبہ نہیں بارہا ہوا۔ چنانچہ جب ایک مرتبہ ابن عباس علی کے پاس عثمان کا یہ حکم لے کر پہنچے کہ مدینے سے چلے جائیے تو آپ نے کہا، ابن عباس عثمان مجھے آپ کشی والا اونٹ بنا دینا چاہتا ہے جو آتا ہے اور جاتا ہے۔ پہلے حکم بھیجا کہ مدینے سے باہر چلے جائیے، پھر کہلا بھیجا کہ جلدی آئیے۔ اس وقت یہ پیغام بھیجا ہے کہ مدینہ چھوڑ دیجیے۔ خدا کی قسم میں نے ان کی طرف سے اتنا دفاع کیا کہ ڈرتا ہوں کہ میں کہیں گناہگار قرار نہ دیا جاؤں۔ محمد ابن حنفیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر عثمان مجھے چلے جانے کا حکم دے دیں تو میں ان کی اطاعت کروں گا، اور یہ آپ نے صرف اسلام کی حفاظت اور فتنہ و فساد کے اسباب مٹانے کی خاطر فرمایا تھا۔ خون عثمان سے علی کی بے گناہی کی بہترین تصویر کشی آپ کا یہ فقرہ کرتا ہے جو آپ نے اپنے بارے میں معاویہ کو لکھا تھا: تم مجھ سے ایسی چیز کا بدلہ چاہتے ہو جس سے نہ میرے ہاتھ آلودہ ہیں نہ میری زبان۔ میں نے جو ان کو نیک مشورے دیے اور انہیں راہ راست دکھائی، اگر یہی میرا قصور ہے تو بہت سے ناگردہ گناہ ناحق قابل ملامت قرار دیے جاتے ہیں۔ علی نے عثمان کی ان کی زندگی میں بھی مدد کی اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی خیرخواہی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، اور امکانی کوشش کی کہ ان کا راستہ سیدھا رکھ کر دیں تاکہ عثمان خود بھی استوار ہو جائیں اور عوام الناس بھی ان کے لیے استوار ہو جائیں۔ آپ نے اپنے دونوں فرزندوں کو ان کی حفاظت پر متعین کیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں فرزند عثمان کی حفاظت کرنے میں زخمی بھی ہوئے۔ جب عثمان کو ان کے قاتلوں نے قتل کر ڈالا، لوگوں نے عذرائے ظلم اور جور علی پر یہ تہمت لگائی کہ علی خون عثمان میں شریک تھے۔ کتنی سچی بات محمد ابن سیرین نے علی اور علی پر تہمت رکھنے والوں کے متعلق کہی۔ کہتا ہے کہ جب تک علی کی بیعت نہ ہوئی تھی میں تو نہیں جانتا کہ کسی نے علی پر خون عثمان کی تہمت رکھی ہو۔ ہاں، جب علی کی بیعت ہو گئی تو تہمت رکھنے والوں نے آپ پر تہمت رکھ دی۔ یہاں پر ذمہ داران قتل عثمان کا باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کہ اگلے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اگلی ریکارڈنگ۔